بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر بیٹا شیر بیٹا شیر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به دوستا تیرے تے فیصلہ ہے
دوستا تیرے تے فیصلہ ہے جیڑی دل چاندئی اوہ سیٹ لے لے پاویں باغ جنت چ مار موجاں پاویں جہنم دی ہیٹ لے لے تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلہ ہے تمہ چھڑ دے کوئی سویٹ لے لے عرشاں والے دا بن کے ویختا سہی پاویں نیکیاں دی مارکیٹ لے لے ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تحلیلات اکائی اکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلوں دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ یار اگر جاگ رہے ہو تو ذرا گج واج کے نبی پاک تے درود بھیجو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو صاحباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ توجہ میرے وال میں سابقہ جمعہ معراج النبی دے حوالے نال پڑھایا سی اور میں بات گئی سی کہ انشاءاللہ تعالی یار توجہ ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیٹ چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں او دور یاد کرو جس وقت بجلی نہیں سی ہوندی او دو علماء دے خدا بعد خطاب لوگ 3 گھنٹے سوندے ہوندے آئیے غور کیجئے میں سابقہ جمعہ معراج النبی دے حوالے نال چند گزارشات پیش فرمائیاں سن اور میں بات کہی سی کہ اگلا جمعہ آمد رمضان دے موضوع تے پڑھاواں گا اور انشاءاللہ اس تو اگلا جمعہ توبہ استغفار دے موضوع تے پھر اس تو اگلا فتح مکہ دے موضوع تے تاڑے کو اشتہار آ جائے گا تھوڑے دنہ تکر لیکن اے جمعہ دا میں عنوان دسیا سی آمد رمضان یعنی رمضان دا آونا تو انو اے بات دا علم ہے کہ کچھ دنہ تک رمضان شروع ہونے والا ہے اللہ اکبر اے او مہینہ آ رہے ہے جدے اندر او بھی مسجد چاہیے گے جڑے کدی وڑے نہیں پورا سال جنہ مسجد نو طلاق دیتی ہوندی ہے اس سال او بھی مسجد نہ نکاح کر لیندے گل ٹھیک ہے نا او بھی مسجد جانا شروع ہوئے اور وہ بھی مسجد دے بڑے محب بن جاندے ہیں اللہ اکبر دوستو میں دعا گو ہاں اللہ سانو اس رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑی اس رمضان چسی ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتہ کریے یا جڑے روزے رکھیے اللہ انہوں نے بھی شرف قبولیت نہ نوازے میں آج تو رمضان دی فضیلت اور او عمل دساں گا جڑے رمضان چ نہیں کرنے او عمل جڑے رمضان چ نہیں کرنے اور اگر وقت رہا تے او بھی عمل دساں گا جڑے رمضان چ کرنے چاہیے دیں اور رمضان دی فضیلت دساں گا اے 3 چیزاں تے آج دا جمعہ انشاءاللہ پڑھاواں گا وقت دی قلت دے پیش نظر میں اپنی بات نو بلا تخیر بلا تمہید اگے چلاواں رمضان دے حوالے نال اپنے ہی نہیں بیگانیاں بھی بڑیاں گلاں کیتی ہیں مسلمانہ نہیں رمضان نو کافراں بھی منے ہیں حال ہی دے اندر نا تھوڑی دیر ہوئی ہے جاپان دے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ دے اندر جڑے ڈاکٹر نے اور ریسرچ کیتی ہے انہوں نوبل پرائز دیتا گیا تو آڑے جو جڑے لڑکے احباب جڑے بیٹھے نے یونیورسٹی کالجاں چ پڑھن والے یا سکولاں چ پڑھن والے یا کئی تانوں بھی پتا ہوئے کہ نوبل انعام کنوں آندے نے نوبل انعام انہوں کیا جاندا ہے جڑا دنیا دے وچ کوئی عجیب اور کامیاب
کوئی نسخہ پیش کرے تو ڈاکٹری دے اندر نوبل انعام دیتا جاندہ ہے. اس ڈاکٹر نو نوبل پرائز دے نال نوازیا گیا. کیوں؟ انہیں کیا جی میں کینسر دی علاج کینسر دا لب لیا. انہوں لوگاں کیا پریس کانفرنس امریکہ چوئی انہوں نے کیا دسو جی کی علاج لبے ہے. انہیں کیا میرا علاج جڑا نا بیماری تو بعد نہیں بیماری تو پہلے شروع ہوندہ ہے. انہوں نے کیا عجیب علاج ہے. انہیں کہا جڑا علاج میں لبیا اگر وہ بندہ شروع تو بچپن تو کردہ رہے انہوں زندگی چ کدی کینسر بھی نہیں ہوئے گا اور دیگر بیماریاں بھی نہیں ہونگی. انہوں نے کہا دسو علاج کی ہے. انہیں کہا کہ سال چ کنے دن نے اچھی بولو بول دے چھڑو 365 ہی نا کہیں انہوں بھی نہیں پتا 365 دن. انہیں کہا نا 365 دنہ دے وچ 20 تو 25 دن اور فی دن 9 تو 10 گھنٹے اگر بندہ بھوکا تے پیاسا رہے انہوں کدی بھی زندگی دے اندر کینسر نہیں ہو سکتا. کیونکہ 9 تو 10 گھنٹے جڑا بھوکا رہنا نا 20 تو 25 دن انسان دے جسم دے اندر اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہے کہ جڑے فضول مادے ہوندے نے انہاں نو انسان دا جسم خود ہی کھا جاندا ہے اور فضول مادے نکل جان گے جسم کھا جائے گا انہاں نو تینو کدی بھی کوئی بیماری بھی نہیں پہنچے. کنے دن 20 تو 25 جدو میں بات سنی اس ڈاکٹر دی میں حیران ہو گیا. میں کہا واہ اللہ تیرا مسلمانہ تے احسان ہے تو اپنے مسلمانہ تے ایک مہینے دے روزے فرض کر دیتے ہیں. اور آئیے اجرا رمضان ہے نا رمضان لفظ ایدے حروف نے 5 را میم زواد الف نون انجی ہے. آخر دل تو اگر الف تے نون نو ساکت کر دیتا جائے گرا دیتا جائے اگر کوئی گرامر پڑھے ہے تو آڑے بھی جو پتا ہوئے گا اگر انہوں گرا دیتا جائے تے پچھے کی بات جائے را میم زواد بچدا ہے جدہ مادہ رمز رمز کیا جاندہ ہے. عربی دے اندر پنجابی جو ترجمہ دا کران چنگی طرح سمجھ لگ جائے تاپ دی زمین ہوئے اس تاپ دی زمین تے ذرا جتی لا کے تو پیر رکھیں گا نا تیریاں تلیاں تھلو سڑن گیا تیریاں تلیاں دے تھلو سڑن نو عربی چ رمز کیا جاندہ ہے. اور رمضان دے بارے کی رامز الزنوب اے رمضان ساڑھے گناہاں نو جلان آیا سانو جہنم دے راہ تو لان آیا جنت دے راہ تے پان آیا اور کل قیامت نو حوض کوثر دا پانی پھیلان آیا. اللہ اکبر ایسی کوئی نعمت ہے رب دی بولو. اور آئیے رمضان دے حروف نے 5 پیر عبدالقادر جیلانی نے انہاں 50 حروفاں تو اللہ پاک دی رضا ثابت کی تھی. آندے نے رمضان دا پہلا لفظ ہے را اور را اور رضوان اللہ اس مہینے چ اللہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندے نے. دوسرا لفظ ہے میم المیم و محبت اللہ اللہ پاک اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں نال محبت کر دے. اور تیسرا حرف ہے الزواد الزواد و زمان اللہ اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں نو گناہگار بندیاں نو اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے. اور چوتھا حروف ہے الف الف الفت اللہ اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں نال پیار کر دے نے الفت کر دے نے. تے آخری لفظ ہے نون والنون و نور اللہ اس مہینے چ اللہ پاک دے نور دیاں تجلیاں ڈائریکٹ زمین تے برس دیاں. کیڑے مہینے چ بولو یار اجرا مہینہ آ رہا ہے 7 تاریخ نو ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے تے 6 تاریخ نو تراویحاں پڑھنی ہے نا بولو پڑھنی ہے کہ نہیں انشاءاللہ پڑھنی. اور قرآن جتوں شروع ہو رہا ہے بعض نے کیا قرآن دی پہلی سورت ہے بعض نے کیا نہیں جی دوسری سورت ہے. یہ نام سورت البقرہ ہے. آئیے غور کیجئے قرآن شروع ہو رہا ہے اللہ پاک کی اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے الف لام میم فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدل للمتقین، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، الف لام میم عموماً علماء انہاں لفظاں دا ترجمہ کر دینے کہ انہاں لفظاں دا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کٹے ہوئے حروف نے، لیکن تفسیر بیضاوی دے اندر امام بیضاوی نے 2.5 پاریاں دی تفسیر ہے، مدارس دے اندر پڑھائی جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، او دے اندر امام بیضاوی نے نا لفظاں دا ترجمہ کیتا ہے، اندے نے الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد پوری کائنات دا سردار محمد، اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن دے اندر اور میرے دوست ہے قرآن نو نازل کرن والا اللہ وے، لے کے ہون والا جبریل ہے، تے جدے سینے تے نازل ہویا وہ پوری کائنات دا سردار ہے۔ قرآن دا اگلا مقام سن لیجئے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے لا ریب فیہ، اے دے اندر کوئی عیب نہیں، اے کتاب لا ریب ہے، تے جس نبی دے سینے تے نازل ہوئی ہے اس نبی دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے، قرآن لا ریب ہے، نبی دی زندگی بے عیب ہے، فرمایا ہدل للمتقین، فرمایا ہدایت کنا واسطے وے، اچھی بولو ذرا، متقین واسطے۔ متقی کون نے؟ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا متقیوں نے جنہاں تے رمضان دے روزے فرض کیتے گئے نے۔ متقی کون نے؟ جڑے رمضان دیاں قدراں پان والے، رمضان آ جاندا ہے تے ڈنڈیاں نہیں جے مار دے، رمضان دیاں قدراں پان والے، رمضان دے روزے رکھن والے متقی، رمضان تے تراویاں پڑھن والے متقی، رمضان دے اندر قیام کرن والے متقی۔ متقی کنوں کیا جاندا ہے؟ اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے۔ اے نہیں تراویاں کھڑیاں تے پچھلی صاحب چ فیس بک چل رہی ہے کہ نہیں؟ آج کل نوجوان نسلیں کر دی کہ نہیں؟ تراویاں ہو رہی ہیں، پیچھے فیس بک چل رہی ہے۔ آج کل ایک نوی مصیبت آ گئی ہے ٹک ٹاک جڑا ہے، اوہدے تے جناب لوگ سٹیٹس بنان کے پیچھے بیٹھ کے مسجد دے اندر دین نو مذاق بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستا اے بات یاد رکھو، تسی یہ تو چھوٹی جی ویڈیو بنا کے نیٹ تے چاڑ دے ہو اور پوری دنیا تے تہاڈی ویڈیو ویکھی جاندی ہے اور عالم اسلام دا پوری دنیا تے مذاق بنایا جاندا ہے۔ اور آئیے لوگ ایک کہندے نے کافر لوگ، اے مسلمان نے جڑی اپنی عبادت دا مذاق بناندے۔ اللہ اکبر۔ متقی کون نے؟ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اگے کی ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا سونیا کہہ دیو متقی کون نے؟ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا سونیا متقی نے روزے دا اجر کی ہے، اے بھی اس ایچ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا سونیا کہہ دیو مسلمان مرد مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومن عورتاں، اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں عورتاں، صبر کرن والے مرد دے صبر کرن والیاں عورتاں، اللہ پاک دے کولوں خشوع خضوع کرن والے مرد دے خشوع خضوع کرن والیاں عورتاں، تے صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں۔ فرمایا روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں
بولو یار تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد تے شرمگاہ دی حفاظت کرن والیاں عورتاں قرآن نے گل کیوں کہی ہے کہ شرمگاہ دیاں حفاظتاں کرن والے مرد تے عورتاں اور میرے دوست اللہ پاک نو پتا سی ایک وقت او آنا جدے اندر عزتاں دا جناب کوئی حساب کتاب نہیں رہنا اگر تو اپنی بیٹی نو موبائل لے کے دیتا ہے تے تو اے نہ سوچ کہ تو اپنی بیٹی تیری محفوظ ہے بلکہ تو اپنے ہتھی اپنی بیٹی نو غیر محرم لے کے دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر تو اپنے گھر دے اندر ہے تے اے نہ سوچ کہ تیری اپنی بیٹی تے نظر ہے بلکہ جڑا موبائل لے کے دیتا ہی ظالمہ انہیں اج نسلاں تباہ کر دیتیاں نے انہیں بچے بھی لوگاں دے تباہ کر دیتے نے انہیں یونیورسٹیاں بھی تباہ کر دیتیاں نے انہیں کالج بھی تباہ کر دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ لوگاں دیاں اولاداں بگڑ گئیاں اولاداں ماں باپ دے گے زبان چلان دیاں نے آندے نے مولوی صاحب میرے بیٹے میری بیٹیاں میرے کہنا نہیں ماندے کوئی وظیفہ دسیے جڑا میں پڑھا تے میرے بیٹے تے میری بیٹیاں میریاں گلاں منن میں کیا کرنا میں کی وظیفہ دساں جڑی چیز تو انہاں دے ہاتھ پھڑائی ہے او پوری کائنات دے وظیفیاں دا توڑ ہے جڑی چیز ظالمہ آپ لے کے دتی آ تینوں کی پتہ ہے کہ رات دی تنہائیاں چ کی ہو رہا وے اللہ اکبر کبیرہ گندے میسج گندے رابطے گندیاں کالاں میرے دوستاں نوجوان نسلوں تے جننے بھی نوجوان بیٹھے ہو ظالمہ اپنے ماں باپ دے کولوں تے لک جانا میں اپنے پہن پائیاں دے کولوں تے لک جانا میں اپنے عزیز و اقارب دے کولوں تے لک جانا میں مینوں اے بات دا جواب دے کہ باپ دے کولوں لک جانا ماں باپ دے کولوں چھپ جانا پہن پائیاں دے کولوں چھپ جانا رشتے داراں دے کولوں لک جانا تے جیڑا رب تینوں ستویں اسمان تو ڈائریکٹ پیا ویندا ہے او دے کولوں کیویں لکے گا ہے کوئی لک سکدا اونچی بولو ہائے حکیم لقمان نے بیٹے نو کیا سی فرمایا بیٹا اللہ اکبر گناہ کر ضرور کر گناہ میں تینوں موڑدا نہیں لیکن گناہ اوتھے جا کے کڑی جتھے تینوں تیرا رب نہ ویندا گل ہے کہ نہیں جتھے اللہ نہ ویندا ہوئے دوسری گل فرمایا پترا گناہ کر ضرور کر اونا کو گناہ کری جنی کو کل قیامت نو آگ سہ لویں گا میں بھی تانوں آنا گناہ کرو ضرور کرو اونے کو کرے آجا جنی کل قیامت نو جہنم دی آگ سہ لو اور آئیے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں اے گلاں کیوں کہیاں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو روزے رکھو گے تقوی والے بن جاؤ گے روزے رکھو گے تواڈے اوتے اللہ دی رحمت ہو جائے گی آج جاندا کاروبار چ برکت کوئی نہیں میرے دوستا روزہ رکھیا کر اللہ برکتاں پا دے گا آج جاندا اولاد نیک نہیں میں کہنا روزے رکھیا کر اولاد نو رکھوایا کر اولاداں نیک ہو جان گیاں اج کہندا رحمتاں ختم ہو گئیاں برکتاں اٹھ گئیاں اور میرے دوستا تو ایک قرآن نو اپنی زندگی جو کٹ دیتا وے اس واسطے برکتاں مک گئیاں نے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا فرمایا روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے اے تے روزے دی فرضیت ہے انہیں دا مقام کی آئیے سنیے حدیث مصطفیٰ سنیے اللہ اکبر کبیرہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے کول ایک دن بیٹھا ماں تے دو بندے آئے نے اے نا کے دونوں نے کٹھیاں اسلام قبول کیتا ہے کٹھیاں کی کیتا ہے اسلام قبول کیتا ہے اسلام قبول کرن تو بعد چلے جاندے نے انہاں دے وچوں ایک بندہ جیڑا ہے انہاں دے وچوں جیڑا پہلا بڑیاں تہجداں پڑھدا ہے بڑے نفل و نوافل پڑھدا ہے بڑیاں جناب رب دے اگے صدقے کردا ہے رب دے اگے ہر ٹائم سجدے چ ڈگیا رہندا ہے تے دوسرے پاسے جے ایہی بندے نو موت وی آئی ہے تے شہادت دی آئی ہے لیکن اے بندہ اسلام قبول کرن تو 2 تو 3 مہینے بعد فوت ہو جاندا ہے
اینو شہادت دی موت آئی ہے تے جیڑا دوسرا بندہ سی جنہیں دے نال اسلام قبول کیتا ہے وہ اے دے تو 1 سال بعد اپنے بستر تے فوت ہوندا ہے اپنے بستر تے طبی موت مردا توجہ میرے وار رکھنا گلاں بڑیاں قیمتی نے سنن والیاں جمعے دا وقت تے پہلے ہی بڑا قلیل ہے موضوع بڑا طویل ہے اے بندہ دوسرا جیڑا 1 سال بعد فوت ہوندا ہے پہلے بندے تو 1 سال بعد دوسرا فوت ہو جاندا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ آندے نے جنازہ پڑھیا تے رات پیندی ہے میں گھر جا کے سو جانا وا مینوں خواب کی ہوندا میں خواب دے اندر انہاں دوواں بندیاں نو وینا وا اے دوویں بندے انج کر کے میدان محشر رب دے اگے کھڑے نے تے انہاں دے وچوں جڑا شہید ہویا سی او جڑا 1 سال پہلے شہید ہویا سی او جے اللہ دے سامنے ہی کھڑا ہے تے اے جڑا باغ دے اندر فوت ہویا اے پہلے ہی جنت چ چلا جاندا وے آندے نے میں بڑا حیران ہویا یار نبی پاک نے فرمایا کہ شہادت تو اونچا رتبہ ہی کوئی نہیں تے ایک بندہ شہید ہویا دوسرا جڑا 1 سال بعد طبی موت فوت ہویا او پہلے کیویں جنت چ چلا گیا حتیٰ کہ جڑا دوسرا بندہ سی حدیث دے اندر آیا اے نفلی روزے بھی نہیں سی رکھدا جڑا بعد چ فوت ہویا اے نفلی صدقے بھی نہیں سی کردا اور آئیے اے تہجد گزار بھی نہیں سی آندے نے میں بڑا حیران ہوں ماں پہلے جنت چکی میں چلا گیا آندے نے ادھروں صبح دی اذان ہوندی ہے انج کر کے میں نبی پاک دے کول آ جانا وا آ کے نماز پڑھی ہے فجر دی تے جگاں دے پیر دے کول بیٹھ جانا وا بڑا ہی پریشان آ ویکھ لے نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کیجئے میرے نبی آندے نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ آندے نے نبی پاک نے میرا چہرہ ویکھیا تے نال ہی پہچان گئے کہ طلحہ لگدا پریشان ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو نبی پاک نے پوچھیا او طلحہ کی گلاں ہو گئیاں کیوں پریشان ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے سونیا رات میں بڑا عجیب خواب دیکھیا ہے میں خواب دے اندر ویکھیا نبی پاک آندے نے 10 کی دیکھ لے آئی اللہ اکبر کبیرہ آندے نے میں خواب دے اندر دیکھیا ہے کہ سونیا جڑے 2 بندیاں اسلام قبول کیتا سی انہاں چوں ایک شہید ہویا سی تے دوسرا اپنے بستر تے فوت ہویا سی تے جیڑا بندہ اپنے بستر تے فوت ہویا ہے او جیڑا طبی موت مریا ہے او شہید تو پہلے جنت چلا گیا ہے آئیے نبی پاک دی حدیث سن لیجئے آقا فرماندے نے طلحہ پریشان کیوں ہونا ہے علیسا قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی قضا وقضا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما ابدأ مما بین السماوات والارض نبی پاک فرماندے نے طلحہ پریشان کیوں ہونا او جڑا بندہ 1 سال بعد فوت ہویا سی وآتاکم رمضان او دے کول رمضان آیا سی او دے کول انہیں رمضان نو پا لیا سی جڑا 1 سال بعد فوت ہویا سی انہیں رمضان دے روزے رکھے سن رمضان دیاں نمازاں پڑھیاں سن رمضان دے اندر قرآن پاک پڑھیا سی رمضان دے اندر اللہ پاک دے اگے نفل پڑھے سن فرمایا طلحہ جڑا 1 سال پہلے فوت ہویا ہے وہ شہید جڑا ہویا ہے وہ دی زندگی چجے رمضان نہیں سی آیا پس جڑا بعد چو فوت ہویا ہے انہوں رمضان دے روزے رمضان دیاں تراویاں رمضان دیاں زکاتاں رمضان دے صدقے وہ شہید تو پہلے ہی جنت چ لے گئے نے کیڑی چیز لے کے گئی ہے تو پھر قرآن کیوں نہ سنا دیا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا تو اڈے کول رمضان آ رہے ہیں آئیے اگے چلیے اے رمضان دی فضیلت سن لیجئے پھر اگے اور بھی بڑیاں گلاں رہ جان کی رہنیاں نے قرآن پاک دی باری آئی ہے اللہ نے کسے مہینے نو نہیں چنیا بولو یار محرم نو چنیا رجب نو ربیع الاول نو رمضان دیواری قرآن دیواری آئی ہے تے رب نے کہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
فرمایا سی نازل کیتا ہے رمضان دے اندر قرآن نو نازل کیتا ہے رمضان دے اندر قرآن نازل ہویا ہے میں کیا قرآن سانو پتا چل گیا ہے تو نازل تے رمضان چویا ہے پر رمضان دا مہینہ بڑا وڈا وے 30 دن تے 30 راتاں انجی ہے میں کہا قرآن ذرا سانو نیڑے کر کے 10 کلوز کر کے 10 بلا کہ تو کیڑی رات چاہے ہیں کیڑے دن چاہے ہیں تے قرآن نے بھی دا شڑیا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر قرآن آندا میں لیلۃ القدر دی رات چاہیا کدے چاہیا لیلۃ القدر دی رات چاہیا شان قرآن تے جمعے انشاءاللہ پڑھاواں گا میں کیا قرآن سانو پتا چل گیا ہے تو لیلۃ القدر دی رات چاہیا تینو پڑھاں گے تے فائدہ کی ہوئے گا قرآن آندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن آندا میرے اندر شفاواں ہی شفاواں نے کی نے شفاواں ہی شفاواں نے آئیے میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا اے جڑا مہینہ دے اندر قرآن نازل ہویا ہے تے اس مہینے دی ایک خاصیت ہو رہے نبی پاک نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فرمایا اس مہینے دے اندر ہر رات تے ہر دن اللہ پاک ایک کثیر تعداد دے اندر جہنم تو آزاد بندے کر کے جنت داخل کر دینے جہنم تو آزادی مل دیئے اور کتے داخل ہوندے نے ایک کثیر تعداد ان کثیر تعداد دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کنے نے اور آئیے آگے چلیے نبی علیہ السلام میں کر کے تینوں سناندہ کیوں نہ جاواں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من ختم لہ بصیام یوم دخل الجنہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے فوت ہو گیا فرمایا وہ سیدھا جنت داخل ہو گیا کی ہے رمضان دی فضیلت آج لوگ آندے نے اے جی سانو شوگر اسی روزہ نہیں رکھ سکتے انجی آندے نے بولو یار میں غلط تے نہیں آندہ پیا انجی آندے نے کہ نہیں اے جی یہی بیمار اسی سانو شوگر ہے روزہ نہیں بلڈ پریشر گھٹ جاندہ ہے جی بلڈ لو ہو جاندہ ہے اسی روزہ نہیں رکھ سکتے یار ہزارہ فون ہوندے نے کہ مولوی صاحب اسی کاری صاحب اسی روزہ رکھ سکنے ہیں ہزارہ فون آندے نے سانو شوگر ہے اللہ اکبر اور ظالمہ اے شوگر جیڑی ہے ایک بیماری دی وجہ تو اللہ دی او عبادت چھڑ دوے جیڑی پتہ نہیں اگلے سال تیری زندگی چونی میں ہے کہ بولو یار اپنے سجے کے بے نظر مارو ہاں پلا تانو بڑے کثیر تعداد کے اندر ایسے لوگ ملن گے اپنے محلیاں چ مساجد کے اندر جڑے پچھلے رمضان موجود سن ایسے رمضان انہاں دا نام و نشان بھی انہاں دی قبر دی مٹی بھی میلی ہو گئی بولو یار میری اکھاں دے سامنے ساڑھے محلے دے 3-4 بندے ایسے جنہیں پچھلے سال ہے سال اس سال موجود نہیں اللہ اکبر اور آئیے رمضان دی قدر کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح ترمذی دی سنن ترمذی دی روایت ہے صحیح ترغیب و ترہیب دی بھی روایت ہے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرادت الجن وغلقت الابواب النار فلما يفتح فيها باب وفتح باب الجنت فلم يغلق منها اللہ پاک دے نبی پاک نے فرمایا جدو رمضان ہوندہ ہے اللہ پاک انج کر کے شیطانہ نو پھڑ لیندے نے شیطانہ نو جگڑیا جاندہ ہے سر کے شیطانہ نو دنیا چ نہیں رحم دیتا جاندہ بلکہ شیطان بن لیتے جاندے نے اور انج کر کے دروازے کھول دیتے جاندے نے جنت دے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے تے نبی پاک نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادِيٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرُ اکبر فرمایا ایک منادی کرن والا ایک آواز لگان والا اللہ
اللہ دا فرشتہ ہر محلے دے اندر ہر گلی دے اندر ہر جگہ دے اتے آوازاں لگاندا پھردا ہے او آندا کی آوازاں کی لگاندا ہے آندا نیکی کرن والیا نیکیاں ہور کرنیاں شروع کر دے نیکیاں ودا دے کیونکہ مہینہ نیکیاں کرن دا تے نال یہ بندہ آندا رب دا فرشتہ آندا اوے گناہ کرن والیا اوے شراباں پین والیا سگرٹاں پین والیا اوے جناب پکے تے کچے سگرٹ پین والیا اوے پنگاں کوڑ کوڑ کے پین والیا تے نعرے لان والیا لوگاں دیاں عزتاں پمال کرن والیا اے فرشتہ آمدا ہے اوے برے کم کرن والیا رک جا اے مہینہ برے کم کرن دا نہیں کون آندا ہے اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے جنہیں رمضان چ ہر صبح شام آواز ہر گلی ہر محلے ہر جگہ تے لانی ہوندی اور آئیے اے رات دی قدر اے مہینے دی قدر کیجئے اس مہینے جیک رات ہوندی ہے جڑی ہزاراں راتاں تو بھی بہتر ہے کنیاں راتاں تو ہزار رات دی عبادت تو رات دی عبادت زیادہ افضل کیڑی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر فرمایا اور رات دی عبادت ہزار راتاں تو بہتر نہ گل کیوں کہی ہے ناری فرمایا اور رات نو تلاش کرو میری ایک گل یاد رکھیا جے جڑی چیز دا اجر زیادہ ہے اودے واسطے محنت بھی زیادہ ہوندی ہے اے عقل دا بھی فیصلہ ہے اور دوستو کئی لوگ آندے نے جی تاک رات جڑی ہے نا صرف او تاک رات جو 27ویں رات جڑی ہے وہی بس لیلۃ القدر دی رات ہے آندے نے کہ نہیں کئی لوگ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاش کرو حدیث چ کسے رات دا نہیں آیا پکا نہیں کسے رات دا دسیا اور آئیے اے رمضان دا مہینہ او مہینہ جدے اندر عمرہ کریں گا توجہ میرے وال جدے اندر عمرہ کریں گا اللہ پاک تینوں حج دے برابر اجر عطا کر دیں گے آئیے حدیث سنیے اور حدیث دے اندر بلا کی آیا ہے عموماً علماء مانتے نے حج دے برابر اللہ اجر دیں گے لیکن نبی پاک دی حدیث تو پتا چلتا ہے آئیے حدیث سن لیجئے بات 14 فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَتَمِرِي فَإِنِّي عُمْرَةٌ فِيهِ أَتَعْدِلُ حَجَّةً فرمایا میرے صحابیوں جی رب نبی پاک جی کی گل ہے فرمایا صحابیوں جدو رمضان آ جاندہ ہے رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ عمرے کریا کرو اللہ پاک آج دے برابر اجر دے دیں گے حدیث نمبر 2 دیکھیے نبی علیہ السلام نے ام سنان نامی عورت نو دیکھیا انصاری عورت سی نبی پاک نے فرمایا ام سنان تو ساڑھے نال حج کیوں نہیں کیتا ساڑھے نال حج کیوں نہیں کیتا انہیں کیا اللہ دے نبی میرے کو سواری نہیں سی ہے میرے کو سواری نہیں جی بہ کے حج کر لیں نبی پاک نے فرمایا رمضان آن والا ہے رمضان چ جا کے حج کریا عمرہ کریا اللہ پاک تیری میرے نال عمرہ کرن دے برابر اجر دین گے یارو اسی نبی پاک نہ عمرہ تے نہیں کر سکے پر حج تے نہیں کر سکے لیکن رمضان چ عمرہ کر کے نبی پاک دے نال اجر لے سکنے ہیں کہ نہیں کتنا اجر ملے گا جویں اس بندے نے نبی پاک دے نال حج کیتا جڑا رمضان چ عمرہ کرے گا اور دعا کرو اللہ مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے اونچی کہہ دے آمین اللہ ایسے ہی سال لے جا اور یار رب چاہے رمضان چ بھی لے کے جا سکتا بھی اوکھی گل بولو اللہ واسطے اوکھی نہیں پھر میں کیوں نہ کہہ دیا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا اور کنیاں نمازاں دا اجر ملے گا اسے بیت اللہ چ جماعت نہ پڑھو گے لاکھ کلیاں پڑھو گے 50,000 تے مسجد نبوی جماعت نہ پڑھو گے 50,000 دا کلیاں پڑھو گے 1,000 دا اجر ملتا ہے کہ نہیں اور بولو یار پھر میں کیوں نہ کما کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا اور ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکیوں دینی 4 چفیرے دے اور واوا نشے نی صبح سویرے دے ساڑی جلد فلیٹ یوڈا مولا اور ڈیو پیپسی تے کولے کس کم دے
میں منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے او میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں جلد چڑھا مولا اور جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے اور جتے لیٹے آقا پیارے نے اوتے کملیاں وانگ رلا مولا اللہ سب نو لے جا اچھی کہو آمین یار اللہ سب نو لے جا ایسے ہی سال لے جا اللہ ایسے ہی مہینے چ لے جا اللہ اکبر میں اتھو ہو گیا ہے میں یقین کرو جے دیگر اس کر دی یاد ہوندی جے بڑا دل کردہ جے جانتے ہونتے حکومت نے ٹیکسی بڑے لاتے نہیں یار دعا کرو اللہ اس حکومت نو ہدایت عطا فرمائے آئیے اے رمضان دی فضیلت ہے ہونو کمہ والا آ جائیے وقت 5 تو 10 منٹ رہ گیا ہے بلکہ وقت تھوڑا جنا رہ گیا او کمہ وال آ جائیے جڑے رمضان چ نہیں کرنے او کی نے فرمایا میز ملی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ عظم اللہ الجنہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میں نو 2 چیزاں دی ضمانت دیندا ہے جدے وچوں ایک زبان ہے تے دوسری شرمگاہ ہے جڑا بندہ میں نو 2 چیزاں دی ضمانت دیندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا کنوں 2 چیزاں دی انہیں 2 چیزاں دی حفاظت کرنی بڑی اوکھی ہے گل ٹھیک ہے نا بولو یار دین دے وچ کوئی شرم نہیں نبی علیہ السلام کو کوئی عورت بھی مسئلہ پوچھدی سی نبی پاک جواب نو دیندے سی اس واسطے میں اگر منبر تے کھڑا ہو کے تانوں دس رہا میں دین چ کوئی شرم نہیں انہاں 2 چیزاں دی حفاظت بڑی اوکھی ہے خواہ مرد خواہ عورت اسی گالا نہیں کڈی جاندے ایک بندے نے دکان تے منڈا رکھیا ہے انہوں کہے گا یار فلانی چیز لے کے آؤ چارا بچہ ہے او دے کولوں غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے غلطی ساڈے باپ آدم کولوں ہوئی ہے علیہ السلام غلطی بچے کولوں نہیں ہو سکتی انہوں فوراً گال کڈ دینے او کڈنے کہ نہیں کئی جٹ لوگ جڑے نے پہلی دے وڑ تے کھلوتے ہیں ایڈی گندی گال کڈن کے یقین کرو کان بھی نہیں سن سکن ہے کہ نہیں تسی بھی جٹ بوڑی ہو یار میرے انگو تسی کیڑا بڑے کوئی شہری ہو ہر بندہ دی زبان گندی ہے اور یاد رکھو ادھر روزہ بھی رکھی جائے ادھر گالاں بھی کڈی جائے رب نو تیرے ایویں دے روزے دی لوڑ کوئی نہیں گل لکھ لو رب نو ایویں دا روزہ چاہیدا نہیں دوسری گل کی ہے شرمگاہ دی حفاظت کرنا روزے رکھی جائیں تے لغویات باتاں کری جائیں روزہ قبول نہیں ہوندا روزہ رکھ لویں تے زنا کر لویں روزہ قبول ہو سکدا بولو بول دے چھڈو نہیں اس واسطے 2 چیزاں دی حفاظت کرنی ہے اور آئیے ایک اور حدیث سن لیجئے فاخذ بلسانہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یادہ نبی پاک نے فرمایا تیسری اندر چیز کیڑی ہے فرمایا بندہ کامل مسلمان نہیں جے میرے نبی نے اپنی زبان نو پھڑیا فرمایا جیدہ اس زبان تے کنٹرول نہیں تے دوسرا بندہ پورا مسلمان نہیں جے جیدہ اپنے ہاتھ تے کنٹرول نہیں اسی اپنے تو چھوٹے تو ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں روزہ رکھ کے ہوں تو کسی نے چانڈ مار دیں گے تیرا روزہ قبول نہیں ہوئے گا یہ بھی حقوق العباد دے اندر بندیاں دا حق ہے کسی نے مارنا نہیں گال نہیں کڈنی زنا نہیں کرنا اس ہاتھ نال کسی نے مارنا نہیں رمضان دی برکت ہے جس رمضان نے تیرے منہ دے وچوں گالیاں نکلن تے پابندی لگا دیتی ہے جنہیں تیرا ہاتھ چلن تے پابندی لگا دیتی ہے اگر تیرے نہ کوئی لڑے انہوں کہنا انی صائم میں روزے دار ہوں میرے نہ لڑنا جھگڑا نہ کر اپنی لڑائی چھڑوا لینی ہے اور آئیے رمضان وہ مہینہ جدے اندر او بھی مسجد چاہے اندر جڑے کدی نظر نہیں آئے اس بارے میں ایک شعر سنانا چاہنا ہوا سنا دیا پھر گل ختم کریے یار اور رمضان پیارے تو آیا تے تیرے آیا رمضان پیارے تو آیا تے تیرے آیا او بھی مسجد وچ آئے 11 مہینے جڑے چہرے 11 مہینے جڑے چہرے کدے بھی نظر نہ آئے اور رمضان تو آیا تے تیرے آیا شربت مٹھا پانی بے دینہ مجہولانے تیری قدر نہ جانی رمضان پیارے تو آیا تے تیرے آیا کی گل سناواں
موسٹ ویلکم آکھاں تینوں تے اگے گل چلاواں اور رمضان پیارے تو آیا تے تیرے آیا بڑا ہی مزہ آوے تیرا قدر پاون والا کل مراداں پاوے اس واسطے رمضان آ رہا ہے اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان چوئے گا رمضان دی قدر کرنی ہے ایدیاں تراویاں پڑھنی ہیں ایدے قیام کرنے نے ایدے اندر راتاں نو جاگنا یار پورا سال ستے رہو کدی تانوں کسی نے پوچھے بولو یہ نہیں لیکن اگر تم رمضان دی ساری راتاں نہیں صرف 5 راتاں اگر تو نہیں جاگدا تیرے جہا بد قسمت بندہ ہی کوئی نہیں گل ٹھیک ہے ساڈیاں تے این جاگدیاں لنگ جاندیاں جلسیاں دے اوتے جانے ہیں چلو ساڈا تے یہ کام ٹھیک ہوئے لیکن ویلے بندے واسطے رات جاگنا بڑی اوکھی گل ہے لیکن ایک بات یاد رکھو اے مشقت سیں گا تے اللہ تینوں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے نہ بڑا ہی اجر دے گا اگر تو 5 راتاں جاگ کے 5 راتاں جے ایک تاک رات ہوندی ہے کہ نہیں بولو اگر تو انہوں پا لیا تو نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے نے تاک راتاں دے وچوں لیلۃ القدر پا لئیے انہیں دنیا آخرت دی ہر نعمت نالوں مالا مال ہو گیا ہے اس واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سانو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو صحیح معنی وچ رمضان دی عبادتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو رمضان دی تراویاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جڑے رمضان چ آن کے انہاں دا آنا قبول فرمائی اللہ جڑے آج جائے انہاں دا آنا قبول فرما اللہ سامنے بیٹھے نے چھاتے نے کئی لوگ ادھر گھر چ میریاں ماواں بہناں بیٹھ کے سنن والیاں اللہ جننے بھی آئے نے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ سب دی حاضری قبول فرما اللہ سانو اپنے رمضان دے اپنے بھیجے ہوئے مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین